لاہور میں موچی دروازے کے قریب واقع قدیم تکیہ مراسیاں، جو کسی زمانے میں کلاسیکی موسیقی کی یونیورسٹی کہلاتا تھا، مالی وسائل کی کمی کے باعث آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھوتا چلا گیا۔ آج یہاں دکانیں ہی دکانیں ہیں اور اس کی فنی، ثقافتی، علمی، روایتی اور تاریخی حیثیت قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ ماضی کے جھروکوں میں دیکھا جائے تو لاہور کی قدیم روایات میں ہر دروازے کے باہر ایک تکیہ موجود ہوتا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں ہوٹل یا سرائے کا تصور نہیں تھا، لہٰذا دوسرے شہروں سے آنے والے تاجروں یا مسافروں کا قیام ان تکیوں میں ہوتا تھا۔ لاہور میں کل 30 تکیے تھے اور ہر تکیے میں مسجد، کنواں، غسل خانے، کمرے اور اکھاڑا بنایا جاتا تھا۔ اس میں ایک یا اس سے زیادہ خدمتگار ہوتے تھے جن کی ذمہ داری مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا تھی۔ اس حوالے سے معروف کلاسیکل گائک استاد بدرالزماں کا کہنا تھا کہ تکیوں میں دوسرے شہروں سے آنے والے مسافروں کی آرام گاہ کے ساتھ ساتھ پنچایتیں بھی لگائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ تکیے کاروبار، اخلاقی رسم و رواج اور سماجی روابط کا ذریعہ تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قصور چونکہ لاہور کا قریبی شہر تھا، اس لیے وہاں سے تاجروں کی آمد و رفت زیادہ تھی۔ قصور سے کاروباری افراد اکثر گدھا گاڑی یا دوسری سواریوں پر سامان لے کر آتے جاتے تھے۔ دن بھر کام کاج کے بعد انہیں رات تکیے میں گزارنا پڑتی۔ ان میں سے کچھ موسیقی سے وابستہ افراد بھی تھے جو فرصت کے وقت رات کو سر تال کی محفل سجانے کی خواہش رکھتے تھے۔ تاہم استاد بدرالزماں کے مطابق معاشرتی تہذیب ان کے آڑے آ جاتی اور وہ ان تکیوں میں گھٹن محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا لاہور اور قصور سے تعلق رکھنے والے موسیقی سے وابستہ افراد نے اپنا الگ تکیہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے موچی دروازے کے سامنے موجودہ چیمبرلین روڈ پر گھاٹی اتر کر دائیں ہاتھ چند قدموں کے فاصلے پر زمین خریدی اور تکیہ بنا لیا، جو بعد ازاں تکیہ مراسیاں کے نام سے مشہور ہوا۔ ابتدا میں وہاں لاہور اور قصور دونوں شہروں سے تعلق رکھنے والے فنکار اپنے سر بکھیر کر لطف اندوز ہوتے تھے۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد وہاں ساز و آواز کی آبیاری کا باقاعدہ عمل شروع ہو گیا۔ استاد قمرالزماں کہتے ہیں کہ استادوں نے وہاں علم موسیقی کے چراغ جلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور آہستہ آہستہ تکیہ مراسیاں کا چرچا دوسرے شہروں میں بھی ہونے لگا۔ موسیقی سے وابستہ فنکار خصوصی طور پر وہاں جانے لگے۔ فنکار اس تکیے میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ریاض کرتے تھے۔ تکیہ مراسیاں اب 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک میں سنی مسلک کی مسجد، دوسرے میں شیعہ مسلک کی امام بارگاہ اور تیسرے حصے میں استاد عاشق علی خان کی قبر واقع ہے۔ اس تکیے میں گانے بجانے کے علاوہ اہل علاقہ کو اکھاڑے میں کشتی کی تربیت بھی دی جاتی تھی اور دنگل بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تکیہ مراسیاں برصغیر پاک و ہند میں موسیقی کے سب سے بڑے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے طور پر مشہور ہوا۔ تکیہ مراسیوں میں تربیت حاصل کرنے والے آخری مشہور گلوکاروں میں استاد بدرالزماں اور استاد قمرالزماں ہیں، جنہوں نے وہاں استاد چھوٹے غلام علی خان قصور والے سے فن موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ جبکہ یہاں ملک کے کونے کونے سے موسیقی کے بڑے گھرانوں کے استادوں نے اپنے فن کا جادو جگایا۔ تکیہ مراسیوں میں سننے والے بھی وہی لوگ ہوتے جنہیں سر اور لے کی خوب پہچان ہوتی تھی۔ عام فنکار وہاں گانے کی جرت نہ کرتے تھے۔ استاد قادر علی شکن بتاتے ہیں کہ تکیہ مراسیوں میں برصغیر پاک و ہند کے جن معروف سنگیتکاروں نے اپنے سر بکھیرے، ان میں استاد بڑے غلام علی خان، پٹیالہ گھرانے کے استاد علی بخش خان جرنیل اور استاد فتح علی کرنیل، استاد عاشق علی خان، استاد فتح علی خان، استاد اللہ بندے خان اور ذاکر الدین سمیت کئی دیگر شہرت یافتہ فنکار شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ پٹیالہ گھرانے کے چشم چراغ تان کپتان کے بیٹے استاد عاشق علی خان نے اپنی زندگی کی آخری پرفارمنس تکیہ مراسیوں میں پیش کی اور ان کا مدفن بھی یہی جگہ بنی۔ جیسے جیسے بڑے فنکار اس جہاں سے رخصت ہوتے گئے، تکیے کی رعنائیوں میں کمی آتی چلی گئی اور سن 1980 کی دہائی میں یہاں فن کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ دوسری طرف تکیہ میں ان لوگوں کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا جن کا موسیقی سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ موسیقی کے اس ادارے کے زوال پذیر ہونے کے بعد منتظمین کے لیے اس کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے، جس کے باعث انہیں تکیے کی زمین میں کچھ دکانیں کرائے پر دینا پڑی، جس کے بعد اب انتہائی مختصر سا رقبہ تکیے کے حصے میں آیا۔ زاہد علی خان کہتے ہیں کہ تکیہ مراسیوں کے آخری منتظم استاد ناظم علی خان سارنگی نواز تھے۔ استاد ناظم علی خان کے انتقال کے بعد تکیہ تقریباً نام کی حد تک باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی فنی، ثقافتی، علمی، روایتی اور تاریخی حیثیت قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔